ویلکم بیک ناظرین. ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ریمن ایلن ڈیوس جو پاسپورٹ پر درج ہے نام اس امریکی شہری کا جس نے 2 پاکستانی شہریوں کا بے ایمانہ قتل کیا، تو آخر وہ شخص کون ہے؟ اس وقت سعدیہ اشرف ہمیں اسلام آباد سے کال کر رہی ہیں. جی سعدیہ، آپ کو کوئی سوال ہے ڈاکٹر شیریں مزاری یا مبشر اکرم صاحب کے لیے؟ جی السلام علیکم. جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ ریمن ڈیوس کا یہ جو اقدام ہے، یہ ایک میری نظر میں تو یہ ایک بہت بڑا ایک کرمنل ایکٹ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا، دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو سزا ملے گی؟ کیونکہ دوسری طرف اگر اس کو سزا دینے والی جو قوتیں ہیں وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یا ان کے جو وہ شاید افیکٹ ہوں. جی سعدیہ اشرف، بہت بہت شکریہ. کیا سزا ملے گی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ملنی چاہیے نا، ملنی چاہیے، اور اس سے اگر ہوتے ہیں افیکٹ تو ہو. ہم غلامی کر رہے ہیں کہ ایز اے سیلف ریسپیکٹنگ نیشن اب ہم ڈیفائن کریں گے. سزا کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہے، بیکاز دی میٹر از سب جوڈیس. کورٹس کے پاس یہ معاملہ وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ بہتر ہوگا. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے ارشد وہ یہ کہ 3 پاکستانی مارے گئے اور کانسٹیٹیوشنل جو گارنٹیز ہیں ٹو دی سٹیزن آف پاکستان، اس میں آرٹیکل 9 کیٹیگوریکلی ٹاکس اباؤٹ دی سیکورٹی آف اے پرسن. گورنمنٹ از دیئر ٹو پروٹیکٹ. لیکن جب ہم لوگ خود یہ وائلیٹ کریں آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10 بھی اس کی بات کرتا ہے اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کے بارے میں، مسنگ پرسنز کے ہزاروں کے کیسز ہوں، تو باہر والے تو یہی میسج لیں گے نا کہ ٹھیک ہے ان کو گاجر مولی کی طرح ٹریٹ کریں. 2 wrongs don't make a right. یہ اگر ہمارا معاملہ ہے تو we have the collective political wisdom to set these things right. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک کمیونٹی کے بھیس میں کوئی بھی للو پنجو ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھ کے 3 innocent پاکستانیز کو مار دے اینڈ آفٹر شوٹنگ them they ask questions. It does not make any sense at all. ارشد، اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتی ہوں ڈسپیکبل جو ہماری گورنمنٹ کا اتنا گندا رویہ رہا ہے کہ وہ ابھی تک جو دوسرا قاتل ہے اس کو وہ ابھی تک پکڑ ہی نہیں سکے ہیں. ان کے نام ریمن ڈیوس نے بتا دیے پولیس تحقیقات میں. مریانہ بابر، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ونس اگین. فارن آفس میں اب ریمن ڈیوس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا سفارتی تعلقات خراب ہونے کا خدشہ بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے اس کیس میں؟ بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ارشد. اسی وجہ سے تو یہ ساری پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس، فارن آفس جو ہے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ جی پروز اینڈ کونز اس کے کیا ہوں گے. اگر ہم نے اس کی امیونٹی دے دی تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اگر ہم نے نہیں دی تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جب انٹیریئر منسٹری ریکارڈ دکھا دیتا ہے، ہم کو ڈاکیومنٹس بھیجتا ہے کہ جی فلاں فورنر آیا ہے اور اس کو ہم نے یہ ویزا دیے، تو ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ویئر مسٹر ڈیوس از کنسرن، وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس لاسٹ ڈیٹا اس کے بارے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک اسپیشل ویزا انہوں نے ملٹی انٹری دیا ہوا ہے اینڈ نتھنگ بیونڈ دیٹ. ناؤ جو اور قسم کی رومرز جو سننے میں آ رہے ہیں، تو فارن آفس ابھی بالکل چپ ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو بھی بات کرے گا وہ منسٹری آف انٹیریئر کرے گا. جبکہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ فارن منسٹری اور انٹیریئر منسٹری دونوں فوکل پوائنٹ ہے اس مسئلے پہ. دونوں فوکل پوائنٹ ہے، مگر فارن آفس از ٹرائنگ ٹو اسٹیپ اسائڈ فرام اٹ بیکاز دے آر فیلنگ امبیرس کہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس نے نہ صرف ڈیوس کے کیس میں مگر بہت کیسوں میں ان کو اپڈیٹ نہیں کیا. جب ان کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ہم کو جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے اور منسٹری آف انفارمیشن نے کوئی نئے کام کر لیا ہوتا ہے. سو دیٹ از وائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل چپ ہے اور وہ کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں دے رہے ہیں. مریانہ، بہت بہت شکریہ پروگرام رپورٹر میں شرکت کا. ارشد، آپ کی پیٹڈ ویزا کاپی اگر آپ ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں تو فارن آفس کے پاس گم گئی ہے وہ کاپی. مطلب آپ ابھی دکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں، یہ والی، ہاں بالکل یہ پھر اپڈیٹڈ ہے. یہ 2012 تک کا ویزا ویلڈ ہے اور یہ 2010 میں دیا گیا ہے، جون میں یہ لاسٹ ویزا اس کو دیا گیا ہے جو کہ نان ڈپلومیٹک ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ کاپیاں آ گئی ہیں تو فارن آفس کے پاس غائب ہو گئی ہیں وہ کاپیز. ارشد صاحب، ماریانہ نے ریفر کیا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے خراب ہونے کا خدشہ ہے. دس از واٹ آئی انفر فرام ہر ٹاک. اسٹیٹس کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا جی، وہ یونیفوکل یا لینئر نہیں ہوتے، ہزارہ فرنٹس کھلے ہوتے ہیں. ایک بندے کے پیچھے اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو مائی فرینڈ یہ کبھی تعلقات تھے ہی نہیں. یہ کبھی تعلقات تھے ہی نہیں. اچھا، اگر ہم کمپیئر کر لیں، کچھ مہینے پہلے ایف سی کی پوسٹ کے اوپر نیٹو کے ہیلی کاپٹرز نے شیلنگ کی تھی، کچھ فوجی جوان ہمارے شہید ہو گئے تھے، دل دکھا. اگر ان کے معاملے کے اوپر دی اسٹیٹ آف پاکستان کین ٹیک سچ اے اسٹرن اسٹانس کہ نیٹو کی سپلائیز ور ہالٹڈ فار ویکس،
تو یہ جو 3 سویلینز مر گئے ہیں کیا ان کی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا کوئی قیمت نہیں ان کے خون کدھر کی؟ ہوگی قیمت؟ آپ کی حکومت، آپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اپنا اوتھ آف آفس توڑا ہے کیونکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ڈرون اٹیک سے اپنے انسنٹ سویلینز کو مرواؤ فاٹا میں. ان کی قیمت کیا ہے خون کی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ مشرف دور سے یہ پالیسی چلتی آ رہی ہے. معاف کرو لیکن آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے جو کہ ٹھیک ہے آنا چاہیے تھا پروٹیسٹ سلمان تاثیر کے مرڈر پہ، انہوں نے چوں نہیں کی جب ایک ویجل ہوا تھا ڈرون اٹیکس میں سویلینز جو مرے ہیں. دیکھیں نا ہماری ڈائیکوٹمیز کتنی ہے سوسائٹی میں. ارشد یس آئی ول سیکنڈ ہر کہ ڈائیکوٹمیز کتنی ہیں. خدا نہ خواستہ ان 3 بندوں کو قتل کرنے کے بعد لاہوری ریمنڈ کے ساتھ وہ کرتے جو نارملی کرتے ہیں اور وہ مارا جاتا تو میں دیکھتا یہ ساری آج ہیڈ لائن شاید انٹرنیشنل میڈیا میں بہت وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر میں ریمنڈ ایلن ڈیوس ہے کون. اس کی شناخت ابھی تک ہمیں صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو سکی. ایک وقفے کے بعد